کل پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد آج اس پہ بھپتیاں بھی کسی جا رہی ہیں اور کل جو کچھ وہاں پر مختلف جگہوں پر ہوا یعنی گرفتاریاں اور سڑکیں بند وغیرہ اس کے اوپر ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہو رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. ان دونوں پہ تو بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں دا اکانومسٹ کی, جسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک خصوصی انٹرویو دیا. دراصل یہ ایک آرٹیکل تھا جس میں ان کا انٹرویو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس میں دو بڑی اہم باتیں نکل کے سامنے آئی ہیں. ایک تو جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی یا افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر پاکستان بن جائیں گے. تو ارشد شریف صاحب نے کہا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے, یہ مضحکہ خیز ہے اور اس معاملے کو بالکل انہوں نے رد کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاملے پر وزیر اعظم بھی دو ٹوک انداز میں کہہ چکی ہیں کہ نہ تو فیلڈ مارشل نے ایسی خواہش کا اظہار کیا نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک مذموم سازش ہے کہ اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں فیلڈ مارشل کے متعلق, اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی ہے اس کے بعد. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جانتے ہیں کہ کون کون سے دشمن ممالک جو ہیں وہ اس گھناؤنی سازش کے پیچھے ہیں. تو آج ایک تو یہ رد کر دیا گیا باقاعدہ طور پر پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے. دوسری بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ بھارت کی طرف سے مسلسل دھمکیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے. حالانکہ اب ان میں ہمت یا سکت تو کچھ نظر نہیں آتی, لیکن جو ان کی دھمکیاں ہیں ان کو دیکھ کر ایک انٹرنیشنلی یہ کہا جا رہا ہے, دا اکانومسٹ نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور خطے میں بڑی جنگ ہو جائے اور دو نیوکلیر پاور ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہوں. تو پاک فوج کے ترجمان نے اس پر بھی اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اگر بھارت نہیں سدھرتا اور دھمکیاں دیتا ہے اور کسی قسم کی جارحیت کرتا ہے تو پھر ہم بھارت کے مشرق سے آپریشن اپنا شروع کریں گے اور اندر گھس کے ماریں گے. یہ نہ سمجھے کہ وہ کچھ کریں گے اور ہم بیٹھے رہ جائیں گے. تو دو ٹوک جواب آج بھارت کو دیا گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں دو. اب آتے ہیں جناب کل کے احتجاج کی طرف. احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی کے دو بڑے لوگ, ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین اور ایک پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل, دونوں متضاد بات کر رہے ہیں. گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا زبردست احتجاج تھا کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ نکلے اور سلمان اکرم راجہ صاحب ناراض ہیں, خفا ہیں کہ لوگ نکلے کیوں نہیں. پہلے سنیں بیرسٹر گوہر صاحب کو اور پھر لوگ آگے بڑھاتے ہیں. دیکھو کل کا احتجاج الحمدللہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے. عوام سڑکوں پہ آتی ہے, آواز اٹھاتی ہے. 170 ضلع ہیں, ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر یونین کونسل ہر تحصیل میں کل بھرپور احتجاج ہوا ہے. لوگوں نے اپنے آواز بلند کی ہے. مجھے اس بات پہ خوشی ہے, پرامن احتجاج ہوا ہے, ہر جگہ احتجاج ہوا ہے. الحمدللہ کل عوام نے ثابت کیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہے, خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے. اتنی مائیں اپنے بچوں کو دعائیں نہیں دیتی جس طرح پاکستان کی عوام نے کل خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھا کر کے دعائیں مانگی. اب ہمیں نہیں پتا کہ کل خود بیرسٹر گوہر خان صاحب کہاں تھے, کل کہیں وہ نظر نہیں آئے. لوگ نکلنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے لوگ نکلے, مگر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے کونے کونے سے نکل آئے. اگر نکل آئے تھے تو پھر تو نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا. بہرحال اب بھپتیاں کسی جا رہی ہیں تحریک انصاف کے اوپر. مریم صاحبہ نے آج گفتگو کی وزیر اعلیٰ پنجاب, اور انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب انتظار کرتے رہ گئے اور کوئی آیا ہی نہیں. آئی جی صاحب کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کل انتظار کرتے رہے, احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. آئی جی صاحب کل انتظار کرتے رہے, ایسا راستہ دیکھتے رہے, کوئی نہیں آیا. اس کی ایک وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج کے لیے. لوگ عقل آ گئی. کس نے کہا عقل آ گئی؟ آپ نے کہا ہے. ہاں لگتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فتنہ ہے, بے ہنگم شور شرابہ, گالی گلوچ, اس کا گریبان پکڑ لو, اس کو یہ کر دو, وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے, وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے الحمدللہ. اب نہ تو گوہر خان صاحب کی بات کو 100% درست مانا جا سکتا ہے اور نہ ہی مریم صاحبہ کی گفتگو کو کہ لوگ بالکل ساتھ ہیں ہی نہیں. نہیں ہے تو الیکشن کرا کے دیکھیں, پتہ چل جائے گا کہ اس وقت گراؤنڈ پہ سچویشن ہے کیا.